بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کئی دنوں کے بعد مارکیٹ گئی تھی کچھ گھریلو سامان کی خریداری کے لیے۔ مجھے گھر آتے آتے دیر ہو گئی، مگر میں جیسے ہی گھر پہنچی تو میرے شوہر بھی آفس سے آ چکے تھے۔ میں بھی کافی تھک چکی تھی، مگر کچھ کام ابھی باقی تھے جو مجھے نپٹانے تھے۔ میرے شوہر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ان کی یہ مسکراہٹ مجھے کچھ غیر معمولی سی لگی۔ میں حیران سی اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ چینج کر کے کچن کا رخ کروں، مگر کمرے میں جو چیز میری منتظر تھی وہ دیکھ کر میں تو حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ میرا نام صباحت ہے۔ میں خود بھی ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور شادی بھی ایسے ہی گھر میں ہوئی۔ میرے شوہر عزیر ملازمت پیشہ تھے اور ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ عزیر 5 بھائی تھے اور سبھی شادی شدہ تھے۔ ان کے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کا رواج نہیں تھا، ہر بھائی کا الگ پورشن تھا، اور ان کے والدین نے سب بیٹوں کے لیے ان کی شادیوں سے پہلے ہی ان کے لیے الگ الگ پورشن بنوایا تھا تاکہ سب اپنا کمائیں اور کھائیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کوئی کسی کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیتا تھا، مگر ان سب بھائیوں میں بہت اتفاق تھا، کوئی ضد، کوئی مقابلہ بازی نہیں تھی۔ جی تو جب میں شادی کر کے آئی تو پہلے دن سے ہی ہم اپنے علیحدہ گھر میں شفٹ ہوئے۔ عزیر بہت ہی پریکٹیکل اور سیدھے سے آدمی تھے، نرم مزاج اور حیا رکھنے والے تھے۔ اول دن سے ہی گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہوئی۔ عزیر اپنی سیلری مجھے دیتے اور اس کو خرچ کرنا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، یہ سب میرے اوپر تھا۔ میں بھی نہایت ذمہ داری کے ساتھ ان پیسوں کو خرچ کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ زندگی ایک روٹین کے ساتھ گزرنے لگی۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا۔ شادی کو 5 سال گزر چکے تھے۔ بڑا بیٹا 4 سال کا، جبکہ چھوٹا ابھی 1.5 سال کا تھا۔ بیٹا اسکول جانے لگا تو میری ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں۔ میں عزیر کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر ایک بات پر مجھے ہمیشہ ان سے گلہ رہا۔ میرا بھی دل کرتا کہ وہ مجھے گفٹس دیں، کبھی کبھی گھر کے کسی کام مثلاً کھانا وغیرہ بنانے میں میری ہیلپ کریں، مگر میں جب بھی ان سے کسی ایسی چھوٹی سی خواہش کا ذکر کرتی یا کہتی کہ آپ مجھے کوئی تحفہ نہیں دیتے، تو ان کا یہی جواب ہوتا، صباحت تم جانتی ہو نا میں اس مزاج کا نہیں ہوں اور مجھے ایسی چیزوں کا کوئی آئیڈیا بھی نہیں، تم یہ لو پیسے رکھو، تمہیں جو چاہیے تم لے لو اپنے لیے۔ مگر عزیر، میرا دل کرتا ہے نا کہ آپ کچھ خود خرید کر لائیں میرے لیے، آپ جو بھی لیں گے نا، جو بھی لائیں گے میں خوشی خوشی قبول کروں گی۔ میرا ہمیشہ یہی جواب ہوتا، اچھا چلو کبھی یہ بھی ٹرائی کروں گا۔ وہ پیار سے مجھے اپنی باہوں میں بھر کر کہتے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ مجھ سے بے انتہا پیار کرتے تھے، مگر میں بھی بیوی تھی، میرا بھی دل چاہتا کہ میرے شوہر بھی سوشل میڈیا پر نظر آنے والے رومانٹک شوہروں کی طرح ہوں۔ خیر زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، جب ایک دن میں کچھ گھریلو سامان کی خریداری کے لیے مارکیٹ گئی تو آتے آتے مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ میرے شوہر 4 بجے تک آفس سے گھر آ جاتے تھے اور 4 بجے کی چائے ہم ایک ساتھ پیتے تھے، مگر آج میں تقریباً 4:30 بجے گھر پہنچی تو جلدی سے سامان رکھ کر چینج کرنے گئی تاکہ چائے بنا سکوں۔ مگر جیسے ہی میں کمرے میں گئی، ٹیبل کی طرف نظر گئی تو گویا وہی نظر ٹھہر گئی۔ ٹیبل پر 2 کپ چائے
اور ایک عدد گلاب کا پھول رکھا تھا۔ میں کچھ دیر تو یقین و بے یقینی کی کیفیت میں رہی کہ عزیر نے یہ سب کیا ہے۔ وہ تو آج تک کچن میں نہیں گئے تھے۔ ہمیشہ یہی کہتے بھئی یہ تو خالص عورتوں کے کام ہے، مجھے تو ان سب سے دور ہی رکھو۔ اور آج یہ کیسے؟ انہوں نے چائے بنائی، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ خیر، میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو عزیر مسکرا رہے تھے۔ کیسا لگا یہ سب؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگے، اور میرے لیے یہ کتنا خوشگوار تھا میں بیان نہیں کر سکتی۔ 5 سالوں میں آج یہ پہلی بار ہوا تھا۔ ہم دونوں نے بہت اچھے موڈ کے ساتھ چائے پی۔ عزیر نے مجھے پھول پیش کیا تو میں شرمانے لگی، جس پر ہم دونوں کا کہا ایک ساتھ بلند ہوا۔ عزیر کہنے لگے، ارے مجھے کیا پتا تھا کہ بس اتنی سی بات کے لیے میری بیوی اتنی خوش ہو جائے گی۔ بھئی آج کے بعد تو میں ہر دن ایسی چھوٹی سی کوشش ضرور کروں گا۔ عزیر، بات صرف چائے کی نہیں ہے، بلکہ اس چائے میں چھپی اس چاہ کی ہے جو آپ کے دل میں میرے لیے ہے، اور اس کا کھل کر اظہار آج کیا ہے آپ نے۔ ضروری نہیں کہ شوہر بیوی کو مہنگے تحفے ہی دے، بلکہ یہ بیویاں تو چائے کے کپ کے ساتھ ایک عدد پھول مل جانے پر بھی بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ تو اس مصروف زندگی میں چند لمحے نکال کر اپنی گھریلو بیویوں کو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ضرور دیا کریں۔ کیسی لگی آپ کو چھوٹی سی کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ۔